बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई शख्स आखिरत की खुशबू को पाले तो उसे दुनिया के मकाम व मर्तबे से क्या गरज। इंसान की दस्तरस में चाहे लाख नेमतें हों, एक अधूरी ख्वाहिश सब की अहमियत घटा देती है। कितना अजीब है इंसान, एक लाहासिल की उम्मीद पर कितने हासिल ठुकरा देता है। कभी खुद को भी महसूस कर लिया करें, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करती हैं। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, रवैया होती है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हों, सिर्फ रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। मोहब्बत आपको हर जानदार में नज़र आएगी, जबकि धोखा अशरफुल मखलूक़ात की खसूसियत है। जिस पेड़ के साए में थकन दूर हो मेरी, सूखा ही सही मगर मुझे दरकार वही है। ख़ज़ां में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। मिले अरूज तो इंसानियत की हद में रहो, यही वक्त है कुदरत के आज़माने का। जितना जितना बदल सकते थे बदल लिया खुद को, अब जिसको शिकायत है वो रास्ता बदले। मैं वहाँ तक अच्छा हूँ जहाँ तक आपके मुताबिक हूँ। या अल्लाह, जो लोग औलाद से महरूम हैं उन्हें नेक और सालिहा औलाद की नेमत अता फरमा। आमीन। जिसका दिल दुनिया में लग जाए उसके अंदर 3 चीज़ें ज़रूर पैदा हो जाएंगी। गम जो कभी ख़त्म ना हो, हाथ ना आने वाली चीज़ों की आरज़ू, नामुमकिन उम्मीदें। एक गलत इंतखाब आपके चेहरे की रौनक छीन लेता है। मैं ज़िंदगी तुझे बहलाऊं किन खिलौनों से, ये ख्वाहिशें हैं कि जीना मुहाल करती हैं। ज़िंदगी में बहुत लोग हमें पीछे से वार करते हैं, अपनी हमाकत के सबब इतना भी नहीं जानते कि वो हमारे वजूद के सहारे ही खड़े होते हैं। अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा सुनी जा रही है, नेक अमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं। इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, अमाल नामे और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएं, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। बेहतरीन अजर वाला सदका ये है कि तुम तंदुरुस्ती और तवानाई होते हुए उस वक़्त सदका करो जब तुम्हें खुद भी माल की ज़रूरत और तंग दस्ती का डर और खुशहाली की जुस्तजू हो। लोग आपको मुकम्मल नहीं करते, ना उनकी मोहब्बतें, ना उनकी चाहतें, ना साथ, बल्कि आपको आपके रब की ज़ात मुकम्मल करती है। झूठी उम्मीदों और आरजुओं ने तुम्हें धोखे में रखा हुआ था, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला आ गया। हम लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन तैरना सीख सकते हैं। यही ज़िंदगी है, सब्र सिखाती है। जिनसे मोहब्बत हो उन्हें काटा नहीं जाता, बल्कि उनके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। बात ज़रूरत की नहीं बल्कि खलूस व मोहब्बत की होती है। जगह बनानी पड़ती है, दिल में हो या घर में। इस फ़ानी दुनिया में किसी पर भी बेइंतहा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि तारीकी में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके जवाब में हम ठीक है के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो किसी भी तरह ठीक नहीं होती। दोज़ख को हर तरीके का गुनाहगार चाहिए, लेकिन जन्नत को सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ादार चाहिए। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम न रहूँगा। बेशक जिन खट्टे अंगूरों को हासिल करने के लिए इंसान बहुत देर उछलता रहे और बिलगरज वो अपनी कोशिश से हाथों में आ भी जाएं, तो वो कभी मीठे नहीं हो पाते। सारे मर्द बुरे नहीं होते। तालाब में गंदी मछली की मानद कोई एक ही शख्स ऐसा होता है जो जगह जगह अपने अंदर की गंदगी उगलता है और पूरे माशरे को तकलीफ़ में मुब्तला करता है। जब इंसान ख्वाहिश की शिद्दत को ढीला छोड़कर बगैर कोई ऐलान किए, बगैर खत कशीदा किए या बगैर लाइन खींचे चलता जाए,
چلتا جائے گا تو پھر آسانی ملے گی۔ پیار صرف اندھا نہیں ہوتا، بہرا بھی ہوتا ہے، عقل کی کسی دلیل کو نہ مانتا ہے نہ سنتا ہے۔ الف کی 11ویں قسط سے ایک جھلک۔ نقابیں کر لی جاتی ہیں مگر حیا تو اوپر سے اترتی ہے۔ انسان پردہ تو زبردستی کروا سکتا ہے لیکن کسی کو حیا نہیں پہنا سکتا۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے۔ جھوٹ کے درختوں پر اتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ جینے کی وجہ ڈھونڈا کرو، مر تو ایک دن ویسے بھی جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق سب کو ملے گا، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے برکت کا وعدہ انسان سے نہیں کیا، کیونکہ برکت انسان اپنے اعمال سے کماتا ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ آپ کی 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو۔ مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ بے شک غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ دوسرے نے آپ کے ساتھ برا کیا وہ آپ اس کا فعال تھا، لیکن جواب میں آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا؟ اگر منفی سوچا تو زیادہ برا کیا۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہوگا۔ خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے، تتلی سے بھی ہلکے پر ہوتے ہیں پھر سے اڑ جاتی ہے۔ دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے، جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا۔ یا اللہ جو بچیاں شادی کی منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب مہیا فرما، جو اپنے سسرال میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اور سب کے نصیب اچھے کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمارے سماج کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام جادو کروانے کا لگتا ہے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھو، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔
اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں دعا ہی دیتی ہے۔ ماں کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ ہر غلطی پر پردہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پاک ہی ڈالتی ہے۔ کیجیے اپنی نگاہوں کو ایک چہرے پر پابند، ہر صورت پہ لٹ جانا توہین وفا ہوتی ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو اسے صرف تکلیف ملے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ سب سے کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ، اور اچھے کمنٹ میں مجھے اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے گا، شکریہ، اور مجھے سپورٹ کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔